آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل حج۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ ترجمہ: حج کا زمانہ چند مہینے ہیں جو مشہور و معلوم ہیں، یعنی 1 شوال سے 10 ذی الحجہ تک۔ پس جو شخص ان ایام میں اپنے اوپر حج مقرر کر لے کہ حج کا احرام باندھ لے تو پھر نہ کوئی فحش بات جائز ہے اور نہ عدول حکمی درست ہے، یعنی حکم توڑنا، اور نہ کسی قسم کا جھگڑا زیوا ہے، مناسب ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیک کام میں لگا رہے، اور جو نیک کام کرو گے حق تعالیٰ شان اس کو جانتے ہیں، ان کو ہر شخص کی ہر بات کا ہر وقت علم رہتا ہے، اس کے موافق اس کو جزا یا سزا دیتے ہیں، اس لیے ان نیکیوں کا بہت بڑا بدلہ عطا فرمائیں گے جو ان مبارک اوقات میں کی جائیں گی۔ فائدہ: فحش بات 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو پہلے سے بھی ناجائز تھی، اس کا گناہ حج کی حالت میں بھی کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے وہ جو پہلے سے جائز تھی، جیسا کہ اپنی بیوی سے بے حجابی کی بات کرنا، بے تکلفی کی بات کرنا، حج میں وہ بھی جائز نہیں رہتی۔ اسی طرح حکم توڑنا بھی 2 طرح کا ہے، ایک وہ جو پہلے ہی سے ناجائز تھی، جیسا کہ سارے گناہ اس کی معصیت حج کی حالت میں زیادہ سخت ہو جائے گی۔ دوسرے وہ امور جو پہلے سے جائز تھے اب حج کی وجہ سے ناجائز ہو گئے، جیسا کہ خوشبو لگانا یہ اب ناجائز ہو گیا۔ ایسے ہی لڑنا جھگڑنا پہلے سے بھی برا ہے مگر حج میں اور بھی زیادہ برا ہے۔ اگرچہ عدول حکمی میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے، مگر چونکہ حج میں اکثر ساتھیوں میں نزاع ہو ہی جاتا ہے، لڑائی جھگڑا، اسی لیے اہتمام کی وجہ سے اس کو خاص طور سے ذکر فرمایا، جیسا کہ آئندہ پہلی حدیث کے ذیل میں بھی اس کا ذکر آ رہا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ: آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے ہر طرح کامل و مکمل بنا دیا اور تم پر اپنا انعام آج پورا کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارے دین بننے کے لیے ہمیشہ کو پسند کر لیا کہ قیامت تک تمہارا یہی دین رہے گا۔ اس کو ختم کر کے دوسرا دین طے نہ کیا جائے گا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے ہر طرح کامل و مکمل بنا دیا اور تم پر اپنا انعام آج پورا کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے ہمیشہ کو پسند کر لیا کہ قیامت تک تمہارا یہی دین رہے گا۔ اس کو ختم کر کے دوسرا دین طے نہ کیا جائے گا۔
فائدہ۔ حج کے اہم فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس آیت شریفہ جس میں تکمیل دین کا مژدہ ہے، یعنی خوشخبری ہے، حج کے موقع پر نازل ہوئی۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء میں لکھا ہے، حج اسلام کے بنیادی ارکان میں ہے، اسی پر ارکان کا اختتام ہوا ہے اور اسی پر اسلام کی تکمیل و تتمیم ہوئی ہے، انہیں مکمل کرنا، پورا کرنا۔ اسی میں آیت الیوم اکملت لکم نازل ہوئی۔ ایک حدیث میں آیا ہے، یہود کے بعض علماء نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ تم قرآن پاک میں ایک آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، یعنی سالگرہ کے طور پر اس دن کی خوشخبری مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے عرض کیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ کس دن اور کہاں نازل ہوئی۔ الحمدللہ ہمارے یہاں اس وقت 2 عیدیں جمع تھیں، ایک جمعہ کا دن وہ بھی مسلمان کے لیے بمنزل عید کے دن کے ہے، دوسرے عرفہ کا دن ذی الحجہ کی 9 تاریخ وہ بھی بالخصوص حاجی کے لیے عید کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آیت جمعہ کے دن شام کے وقت عصر کے بعد جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے، نازل ہوئی۔ حقیقت میں بڑی خوشخبری ہے جو اس آیت شریفہ میں سنائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس آیت شریفہ کے بعد حلت و حرمت کے بارے میں، یعنی حلال و حرام کے بارے میں کوئی جدید حکم نازل نہیں ہوا، کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا۔ جب آدمی حج میں خیال کرے اس فریضے سے دین کی تکمیل قرار دی گئی اور دین مکمل ہونے کا ذریعہ ہوا ہے، تو کتنے ذوق اور شوق سے اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے، وہ ظاہر ہے۔ جب آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے، وہ اونٹنی بوجھ کی وجہ سے بیٹھ گئی، کھڑی نہ ہو سکی۔ وحی کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں وزن بہت بڑھ جاتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو اونٹنی اپنی گردن گرا دیتی، جب تک وحی ختم نہ ہوتی حرکت نہ کر سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جب وحی نازل ہوتی ہے تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب آیت شریفہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر نازل ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی سی طاری ہوئی، بے ہوشی کی حالت ہوئی تو آپ کی ران میری ران پر رکھی گئی، اس کے وزن سے میری ران ٹوٹی جا رہی تھی۔ کہ اللہ پاک کے پاک کلام کی عظمت و ہیبت تھی، جس کو ہم لوگ ایسا سرسری اور لاپرواہی سے پڑھتے ہیں جیسا کہ ایک معمولی کلام ہو۔ یہاں تک چند آیات کا ذکر تھا، آگے چند احادیث کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی عظمت اور اہمیت پیدا فرمائے ہمارے دلوں میں، اور جن پر حج فرض ہے، جن مرد عورتوں پر، وہ اپنے اپنے دنیاوی کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حج کی عظمت پیدا فرما کر حج کے عمل کو ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب کرے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔